امام سجاد نے یزید کے دربار میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، میں خدیجہ کبریٰ کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں کہ جو ظلم سے شہید کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے سر کو پشت سے جدا کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو تشنہ لب شہید کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا بدن کربلا کی زمین پر پڑا رہا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے امامے اور آبا کو لوٹا گیا۔ سجاد علیہ السلام اپنے والد کا تعارف کراتے جاتے تھے اور لوگ زاروں قطار روتے تھے اور گریہ و نالہ کی آواز بلند ہوئی تو یزید ڈر گیا کہ کہیں فتنہ و آشوب برپا نہ ہو جائے، اس لیے مؤذن کو حکم دیا کہ اذان دے۔ مؤذن نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا، کوئی چیز خدا سے بڑی نہیں۔ مؤذن نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، میرے بال، کھال، گوشت اور خون خدا کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام سجاد نے مؤذن سے فرمایا، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کا واسطہ کہ خاموش ہو جاؤ تاکہ میں ایک بات کر لوں۔ اس کے بعد ممبر کے اوپر سے یزید کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے یزید، محمد میرے جد ہیں یا تمہارے جد ہیں؟ اگر تم یہ کہو کہ تمہارے جد ہیں تو تم جھوٹ کہتے ہو اور کافر ہو گئے ہو، اور اگر تمہارا یہ اعتقاد ہے کہ وہ میرے جد ہیں تو پھر کیوں اس کی عترت اور خاندان کو شہید کیا؟ کیوں میرے والد کو شہید کیا؟ کیوں مجھے اور اس کے حرم کو قیدی بنایا؟ اس کے بعد روتے ہوئے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے لوگو، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا ہے جس کا جد اور باپ رسول خدا ہوں؟ تو دربار سے گریہ اور بکا کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اس وقت فرمایا، خدا کی قسم، اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں کہ جس کا جد رسول خدا ہو، پس کیوں اس شخص نے میرے والد کو شہید کیا اور ہمیں رومیوں کی طرح قید کیا؟ اے یزید، ایسا ظلم بھی کرتے ہو پھر کہتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وائے ہو تجھ پر کہ قیامت کے دن میرا دادا اور بابا مدعی ہوں گے۔ یزید نے بلند آواز سے کہا، اے مؤذن، اقامت کہہ۔ حضرت زینب اور امام سجاد کے خطبے نے شام کے حالات کو اس قدر تبدیل کر دیا کہ حضرت زینب کی خواہش کے مطابق یزید نے مجبوراً اجازت دی کہ دمشق میں امام حسین کے مصائب کے لیے عزاداری کی جائے۔ حضرت زینب اور باقی ساتھیوں نے 7 دن تک عزاداری کی اور شام کی بہت سی عورتیں اس میں شرکت کرتی تھیں۔ قریب تھا کہ لوگ یزید کے گھر پر حملہ کر دیں اور اس کو قتل کر دیں۔ مروان اس وقت شام میں موجود تھا۔ اس نے جب خطرے کا احساس کیا تو یزید سے کہا، مصلحت اسی میں ہے کہ امام سجاد اور اس کے ساتھی شام میں نہ رہیں، جتنا جلدی ہو سکے ان کو مدینہ بھیج دیا جائے۔ وہ مخنف لکھتے ہیں، اس قدر امام حسین کا ذکر ہر جگہ ہو رہا تھا کہ یزید مسجد میں لوگوں کو جبراً قرآن پڑھنے کا حکم دیتا تھا تاکہ وہ قرآن پڑھیں اور قرآن کی آیات پڑھنے کی وجہ سے حسین اور حسینیوں کی طرف توجہ نہ دیں اور ان کو فراموش کر دیں۔ کوئی بھی چیز امام حسین کی یاد سے ان کو منصرف نہ کر سکی۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری قائم کرنے کی وجہ سے قریشی خاندان سے کوئی ایسی عورت باقی نہ رہی کہ جس نے سیاہ لباس نہ پہنا ہو۔ عزاداری کے 8ویں دن بعد یزید نے مجبوراً ان کو سفر کے وسائل فراہم کیے اور امام سجاد اور ان کے ساتھیوں کو مدینے روانہ کیا۔ آیات میں ذکر ہوا ہے کہ حکم دیا تھا کہ شہداء کے سروں کو دمشق کے دروازوں پر آویزاں کیا جائے۔ مطابق یزید نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس کو 40 روز تک دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر آویزاں کیا جائے۔ بس امام سجاد کے خطبے کے بعد اس قدر رعب اور وحشت یزید پر غالب آ گئی کہ حکم دیا سروں کو جمع کر لیا جائے اور احترام کے ساتھ قصر میں لایا جائے۔
اور ان کا احترام کیا جائے۔ یزید کے حکم سے آل محمد کے قیدیوں کو دل کا خراش حالت میں دمشق میں داخل کیا گیا تو ان کو ایک ایسے مقام پر ٹھہرایا گیا کہ جہاں دن کو گرمی اور رات کو سردی ہوتی تھی، جس سے ان کو تکلیف ہوتی۔ نامساعد ہوا کی وجہ سے حالات یہ تھے کہ ان کے چہرے کی کھال اتری تھی۔ امام حسین کی بیٹی سکینہ فرماتی ہیں کہ ہم نے شام میں 4 دن گزارے کہ میں نے ایک خواب دیکھا، پھر اس خواب کو تمام رشتہ داروں کو بیان کیا کہ جو وہاں پر تھے۔ خواب بہت مفصل آخر میں ہے کہ جب میں نے آدم، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اچانک 5 نور دیکھے کہ ہر کے درمیان ایک خاتون تھی، وہ میری طرف آئیں۔ پہلی حوا تھی، دوسری آسیہ، تیسری مریم، چوتھی خدیجہ اور 5ویں دادی فاطمۃ الزہرا۔ اور جب اچانک میری نظر 5ویں خاتون پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو سر پر رکھا ہے، گرتی اٹھتی آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا تمہاری دادی فاطمہ، محمد کی بیٹی، تمہارے باپ کی والدہ ہوں۔ میں نے اپنے آپ سے کہا خدا کی قسم جو کچھ ہمارے اوپر مصیبتیں آئی ہیں وہ اپنی دادی سے کہوں گی اور اپنے درد دل کو ان سے بیان کروں گی۔ میں ان کے قریب گئی، ان کے سامنے کھڑی ہو گئی اور روتے ہوئے عرض کی، اے مادر گرامی باخدا، انہوں نے ہمارے حق کا انکار کیا ہے۔ مادر گرامی باخدا، ہماری جمعیت کو پراگندہ کر دیا۔ اے مادر گرامی باخدا، ہمارے حریم کو مباح کر دیا۔ اے مادر گرامی باخدا، ہمارے والد حسین کو قتل کر دیا گیا۔ جس وقت حضرت زہرا نے ان باتوں کو مجھ سے سنا تو تڑپ گئی اور فرمایا، سکینہ اس سے زیادہ نہ کہو کہ تیری فریاد نے میرے جگر کو جلا دیا اور زخمی کر دیا اور دل کی رگوں کو کاٹ دیا۔ یہ تمہارے باپ حسین کی قمیض ہے، جدا نہیں ہوگی یہاں تک کہ خدا سے قیامت میں ملاقات کروں گی۔ میں سکینہ بیدار ہوئی اور اس واقعے کو اقداس کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے بیان کیا۔ یہ سن کر سب کا غم تازہ ہو گیا اور سب بلند آواز سے گریہ کرنے لگے۔ عبداللہ بن عامر کی بیٹی جب اس کا باپ دنیا سے چلا گیا تو حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں رہی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسن کے گھر میں رہی۔ اس کے بعد معاویہ نے اس کی شادی یزید سے کر دی اور وہ شام میں تھی اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا اس کو علم نہیں تھا۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے اور ان کے اہل حرم قید ہو کر شام میں پہنچنے والے تھے کہ اتنے میں ایک عورت ہند کے پاس آئی اور کہا، کچھ قیدی شام میں داخل ہونے والے ہیں، میں نہیں جانتی ہوں کہ یہ قیدی کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا تو یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ آئیں اور ان کا تماشا دیکھ کر دل بہلائیں۔ ہند اٹھی اور قیمتی لباس اپنے بے تن کیا اور اپنی کنیز کو حکم دیا تاکہ کرسی اپنے ساتھ لے آئے تاکہ تماشا دیکھتے وقت اس پر بیٹھ جائے۔ ہند قیدیوں کے قریب پہنچی، دیکھا کہ قیدیوں کو بغیر کجاوا کے اونٹوں پر لایا جا رہا ہے۔ جناب زینب کبریٰ نے جب اس کو دور سے دیکھا تو اس کو پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم کو آہستہ سے کہا، کیا تم اس عورت کو جانتی ہو؟ انہوں نے کہا، میں اسے نہیں جانتی۔ جناب زینب نے فرمایا، اے بہن، یہ عورت ہماری کنیز ہندہ ہے کہ جو عبداللہ کی بیٹی تھی۔ ام کلثوم خاموش ہو گئی اور سر کو نیچے جھکا لیا۔ جناب زینب نے بھی اپنے سر کو نیچے جھکا لیا۔ ہند آگے آئی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ جناب زینب سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، بہن آپ اپنے سر کو بلند کیوں نہیں کرتی ہیں؟ جناب زینب نے جواب نہ دیا۔ ہند نے پوچھا، تم کس شہر کے رہنے والے ہو؟ جناب زینب نے فرمایا، ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے جب مدینے کا نام سنا تو کرسی سے نیچے آئی اور کہا، مدینے کے رہنے والوں پر سلام ہو۔ جناب زینب نے فرمایا کہ کرسی سے نیچے کیوں آئی ہو؟ ہند نے کہا، مدینہ والوں کے احترام کے لیے اور تواضع کی خاطر۔ اس کے بعد ہند آ کے، جس نے ابھی تک جناب زینب کو نہیں پہچانا تھا، عرض کیا، میں چاہتی ہوں کہ اہل مدینہ کے ایک گھر کے بارے میں سوال کروں۔ جناب زینب نے فرمایا، جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو۔ ہندہ نے کہا، میں علی علیہ السلام کے خاندان اور اس کے گھر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں ایک مدت تک ان کی کنیز رہی ہوں اور بات کرتے ہوئے وہ رو بھی رہی تھی۔
جناب زینب نے فرمایا علی کے کن رشتہ داروں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو؟ ہندا نے کہا میں حسین، ان کے بھائی، ان کی اولاد اور علی کے باقی فرزندوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، اور میری 2 شہزادیاں جناب زینب اور ان کی بہن ام کلثوم اور حضرت زہرا سے منسوب باقی خواتین کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ حضرت زینب بہت زیادہ روئیں اور فرمایا اے ہند، اگر علی کے گھر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو تو ہم نے علی کے گھر کو مدینے میں چھوڑ آئے ہیں، اور عنقریب ان کے رشتہ داروں کی موت کی خبر سن لو گی۔ اور اگر حسین کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو تو یہ اس کا سر مبارک ہے کہ جو یزید کے سامنے موجود ہے۔ اگر عباس اور علی کی باقی اولاد کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو تو ان کے بدن جو کہ قربانی کے گوسفندوں کی طرح سروں سے جدا کیے گئے ہیں، وہ کربلا کے صحرا میں ہم چھوڑ آئے ہیں۔ اور اگر زین العابدین کے بارے میں پوچھتی ہو تو وہ سامنے زنجیروں میں اسیر زین العابدین ہے کہ جو شدت بیماری اور درد کی وجہ سے حرکت کرنے پر قادر نہیں۔ زینب کے بارے میں پوچھتی ہو تو میں علی کی بیٹی زینب ہوں اور یہ ام کلثوم ہے، اور باقی خواتین کہ جن کو قیدیوں کی صورت میں دیکھ رہی ہو، یہ سب کے سب زہرا کی اولاد ہیں۔ جس وقت ہند نے جناب زینب کا کلام سنا تو نالہ و فریاد بلند کیا اور کہا ہائے امام، ہائے آقا حسین، کاش کہ اس سے پہلے میں اندھی ہو جاتی اور فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کو اس حالت میں نہ دیکھتی۔ شدت غم کی وجہ سے اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اپنے سر میں مارا، جس کی وجہ سے خون سر سے بہہ کر چہرے پر جاری ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اور جب ہوش میں آئی تو حضرت زینب اس کے سرہانے آئیں اور فرمایا اے ہندا، اٹھو اور اپنے گھر چلی جاؤ، میں ڈرتی ہوں کہیں شوہر تمہیں تکلیف نہ دے۔ ہندا نے کہا خدا کی قسم میں نہیں جاؤں گی یہاں تک میں اپنے آقا اور مولا ابا عبداللہ کے لیے گریہ نہ کر لوں اور آپ کو اور باقی مستورات کو اپنے گھر نہ لے جاؤں۔ بعد ہندا کھڑی ہو گئی اور لباس کو پارا پارا کیا اور برہنہ پاؤں دربار یزید میں یزید کے پاس گئی اور فریاد بلند کی اور کہا اے یزید، کیا تو نے حکم دیا ہے کہ امام حسین کا سر مبارک دروازہ شام کے نزدیک نیزے پر آویزاں کیا جائے؟ یزید کے سر پر رنگا رنگ کا ایک تاج تھا اور تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا تو اٹھا اور اس کے سر کو چھپایا اور کہا ہاں ہاں، بے شک نواسہ رسول کے لیے گریہ کر لو۔ خدا لعنت کرے ابن زیاد پر کہ اس نے ان کے بارے میں جلدی کی۔ جب اس کے سر کو چھپانے لگا تو ہند نے بلند آواز کی اور کہا اے یزید، وائے ہو تجھ پر، تو میرے بارے میں غیرت کرتا ہے اور میرے سر کو چھپاتا ہے، لیکن زہرا کی بیٹیوں کی تو نے کیوں ہتک حرمت کی اور ان کے پردوں کو کیوں چاک کیا اور ان کے چہروں کو کیوں آشکار کیا؟